مصطفیٰ جب روشن کریں گے شفاعت کا چراغ. اہل اسٹیج کی توجہ کا تعلق. سب لوگ آپ لوگ بھی بولتے رہیں گے تو میرا یقین ہے کہ سب لوگ بولیں گے انشاءاللہ. مصطفیٰ روشن کریں گے جب شفاعت کا چراغ. بجھتے بجھتے خود روشن ہو جائے گا امت کا چراغ. بجھتے بجھتے خود روشن ہو جائے گا امت کا چراغ. اور بت پرستی کا اندھیرا تھا عرب میں 4 سو. بت پرستی کا اندھیرا تھا عرب میں 4 سو. آمنہ کا لال لایا روشنی چاروں طرف. آمنہ کا لال لایا روشنی 4 سو. توحید کی روشنی لایا نبوت کا چراغ. توحید کی روشنی لایا نبوت کا چراغ. غوث آدم مظہر شان رسول اللہ ہیں. قدرت حق سے ملا ہے ان کو کرامت کا چراغ. جل پڑا ہے قافلہ پھر سے مدینے کی طرف. ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ. سب لوگ ایک مرتبہ اپنے رسول کو پکاریے, بولیے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں الحاج حضرت قاری ولی محمد صاحب قبلہ اور اراکین کمیٹی کو کہ یہ جلسہ 1% نہیں 100 کے 100% کامیاب ہے. سبحان اللہ. 100 کے 100% کامیاب ہے. شعر پیش کر رہا ہوں. چل پڑا ہے قافلہ. حضرت نظمی میاں مہرروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چل پڑا ہے قافلہ پھر سے مدینے کی طرف. چل پڑا ہے قافلہ پھر سے مدینے کی طرف. دل کا قبلہ کر لیا ہے ان کے روزے کی طرف. دل کا قبلہ کر لیا ہے ان کے روزے کی طرف. نازداری خدا یوں کرتا ہے اپنے محبوب کی. نازداری خدا یوں کرتا ہے اپنے محبوب کی. سمت قبلہ پھیر دی اقصی سے پھر کعبے کی طرف. سمت قبلہ پھیر دی پھر اقصی سے کعبے کی طرف. اور ہم کو کافی ہے سہارا احمد مختار کا. جسے جسے نبی کا سہارا کافی ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے سبحان اللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ ٹی ٹی ایس ٹنا ٹن سنی بیٹھے ہیں سبحان اللہ. جسے ہم کو کافی ہے سہارا احمد مختار کا. ہم ہاتھ پھر کیوں پھیلائیں ایسے ویسے کی طرف. ہمیں کافی ہے سہارا احمد مختار کا. ہم ہاتھ پھر کیوں پھیلائیں ایسے ویسے کی طرف. آئیے اس خطیب اہل سنت کا استقبال کرتے ہیں. ملک ہندوستان میں جگہ جگہ جس کا خطاب ہوا کرتا ہے اپنی خطابت کی کامیابی کی ضمانت کو لے کر منبر رسول پر چڑھنے والا عظیم خطیب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شمشاد اجمل برکاتی کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. محبت کے ساتھ ان کا استقبال کر لیں. محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. تاجدار مدینہ کانفرنس و جشن دستار بندی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سنیت ہر گھڑی ہر جگہ شاد ہے. سنیت ہر گھڑی ہر جگہ شاد ہے. نجدیت ہر گھڑی ہر جگہ برباد ہے. آ رہے ہیں وہ خطاب کرنے کے لیے جن کا نام مولانا شمشاد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام, آپ کا یہ جلسہ جیسے کہ قاری شان عالم صاحب نے فرمایا کہ 100% کامیاب ہے. اور کیوں نہ ہو, جس جلسے کے اسٹیج پر ماشاءاللہ حفاظ اکرام علماء اکرام اتنی کثرت سے ہوں اور پھر جس کے عناوین کا انتخاب درود پاک کی ابتدا سے کیا گیا ہو,
تو اس جلسے کی کامیابی ظاہر سی بات ہے منزل مقصود تک ضرور پہنچنی ہے۔ الفاظ سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ میرے جو خطاب کا موضوع ہے وہ درود پاک ہے۔ جناب نقیب بز نقیب اہل سنت قاری شان عالم صاحب قبلہ نے مجھے جو اپنے اس جلسے کے جو اراکین ہیں ان سے مشورہ کر کے قاری ولی محمد صاحب قبلہ سے دیگر حضرات سے جو عنوان دیا ہے وہ درود پاک کا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے تحت آپ بہت مشہور آیت کریمہ جو میں نے ریپیٹ کر کے پڑھی ہے، ایک بار تلاوت کی نیت سے اور ایک بار جو ہے درود پڑھوانے کی نیت سے، جو سب کو یاد ہوگی، اس آیت کا ترجمہ سماعت کرنا ہے، پھر اس کے بعد حدیث سماعت کرنی ہے، پھر وقت اگر ہوا تو ایک دو قول آپ کو سماعت کرنے ہیں۔ قبل ازیں عادت کے مطابق حضور سیدی سرکار الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے جو اشعار ہیں اس پر تضمین کے دو شعر، کیونکہ میں گنگنا کے تو نہیں پڑھتا ہوں، سادہ انداز میں ہے، آپ سماعت کریں۔ شاعر کہتے ہیں کہ سارے جہاں میں جن کی پوری نہ ہو امید ہے، سارے جہاں میں جن کی پوری نہ ہو امیدیں، وہ بارگاہ شہ کونو مقام پہنچیں۔ کیسا بھی سخت غم ہو کبھی نہ آس توڑیں، ان کی عنایتوں کا یہ فیض عام دیکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اب تک کا پروگرام آپ اپنے علاقائی علماء اکرام سے، شعراء اعظام سے اور خطبہ سے سماعت کر رہے تھے۔ یہ آپ کو بہت کچھ بتا چکے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جس کو جو بھی خدا سے ملتا ہے، ہم آپ دنیا کا کوئی بھی فرد ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، وہ سمجھ لے حدیث پاک ہے واللہ معطی وانا قاسم، جس کے ماتحت شاعر کہتا ہے جس کو جو بھی خدا سے ملتا ہے وہ دستے خیر الورا سے ملتا ہے، لوگ ایمان جسے کہتے ہیں وہ الفت مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک خبر دی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اور خبر صادق، کیونکہ اس کا فرمانے والا کون ہے؟ بولیے اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور وہی اللہ، وہی رب، وہی خالق اس کے بعد میں ہمیں اور آپ کو حکم دیتا ہے یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود پاک پڑھا کرو۔ درود سلام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوب کا لفظ آیا۔ اب آپ 22ویں پارے سے 30ویں پارے تک اور پھر پہلے پارے سے 22ویں پارے تک اس آیت سے ماقبل مابعد پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، پورے قرآن کا مطالعہ، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نہ پڑھو، مطلق ہے، کیونکہ مفعول مطلق آیت کریمہ میں استعمال ہے، کوئی قید نہیں۔ جو یہ کہہ دیتے ہیں ہم نماز کے اندر پڑھ لیتے ہیں وہ کافی ہے، ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، تو وہ صحابہ اکرام کی زندگی سے سبق حاصل کریں کہ جب صحابہ بارگاہ رسول اللہ میں حاضر ہوتے تھے تو عرض کرتے تھے السلام علیکہ ایہا النبی، بیٹھ کر نہیں کرتے تھے بلکہ کھڑے رہتے تھے اور نبی پر درود بھیجا کرتے تھے، سلام بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ۔ اس کے بعد حدیث پاک سماعت کریں، ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں
من صلی فصلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات. یہ کیا ہے؟ حدیث. اور حدیث کا مطلب ہوتا ہے فرمان رسول. اور فرمان رسول کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اہمیت ہے؟ کیا فضیلت ہے؟ آپ غور و فکر کریں. جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے صحابہ بیٹھا کرتے تھے. اگرچہ یہ قمقمے نہیں ہوتے تھے, کرسیاں نہیں ہوتی تھیں, آقا علیہ السلام کے صحابہ سامنے بیٹھتے تھے. ہمارے نبی تقریر کرتے تھے, خطاب کرتے تھے, صحابہ سنتے بھی تھے اور سننے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے تھے. ان صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ ہے. نوجوانی کی عمر ہے. نبی جو بھی ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ لکھ لیا کرتے ہیں. وقت گزرتا گیا, محفلیں ہوتی رہیں. ایک مرتبہ یہی نوجوان صحابی حضرت عبداللہ مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. لوگوں نے روکا. لوگوں میں وہ ہے جو عمر رسیدہ ہے, روکتے ہیں, اے عبداللہ رکو رکو, ٹھہر جاؤ. حضرت عبداللہ رک جاتے ہیں. وہ بڑے بوڑھے مکے کے لوگ کہتے ہیں عبداللہ تم نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو, نبی کی ہر بات کو تم رقم کر لیا کرتے ہو. کہ ہاں نبی کی ہر بات لکھتا ہوں. کوئی اعتراض ہے کہ نہیں؟ اعتراض نہیں ہے, صرف اتنا بتانا مقصد ہے کہ نبی نہ جانے کب کس عالم میں ہوتے ہیں. نبی کبھی اضطراب میں بھی ہو سکتے ہیں, کبھی انبساط میں بھی ہو سکتے ہیں, نبی کبھی عالم میں خوشی میں بھی ہو سکتے ہیں, کبھی غم میں بھی ہو سکتے ہیں. تم نبی کی ہر بات مت لکھا کرو. حضرت عبداللہ رپلائی دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اب تک جتنی باتیں لکھی ہیں, جتنے خطاب سماعت کیے ہیں, نبی کے جتنے فرمان لکھے ہیں, اس میں کوئی بھی فرمان نہ عقل کے خلاف ہے, نہ شعور کے خلاف ہے, نہ خرد کے خلاف ہے, نہ سماعت کے خلاف ہے, نہ معاش کے خلاف ہے. نبی کا ہر فرمان انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے ہوتا ہے. میں کیوں نہ لکھوں؟ اب مکے کے جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے پریشر جمایا کہ عبداللہ ابھی تمہاری عمر کم ہے, 18 سال عمر ہے, تم اچھے برے میں تمیز کرنے کی لیاقت نہیں رکھتے ہو, ہماری مان لو, ہماری بات قبول کر لو, کل سے تم نبی کی باتیں مت لکھا کرو. حضرت عبداللہ ان کے پریشر میں آ جاتے ہیں کیونکہ بڑوں کا ادب بھی ضروری تھا. اب کیا تھا, اگلے دن پھر محفل قائم ہوئی ہے. نبی پاک علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ہیں جو پہلے لکھا کرتے تھے, آج خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھے ہیں. نبی ارشاد فرماتے ہیں, وہ سماعت کرتے ہیں, لکھتے نہیں ہیں. نبی کی نورانی نظر حضرت عبداللہ پر پڑتی ہے. حضرت عبداللہ پر نظر پڑی کہ آج عبداللہ خاموشی سے ہے, لکھ نہیں رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ, حضرت نبی پاک علیہ السلام اپنی بات کو قطع کر دیتے ہیں, روک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں قم یا عبداللہ, اے عبداللہ کھڑے ہو جاؤ. حضرت عبداللہ دست بدست کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ باندھ لیتے ہیں, عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ فرمائیے کیا حکم ہے؟ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لما لا تکتب یا عبداللہ, اے عبداللہ تم نے لکھا کیوں نہیں ہے؟ اب سے پہلے لکھا کرتے تھے, اب کیوں نہیں لکھا؟ حضرت عبداللہ پوری بات بیان کر دیتے ہیں, پورا واقعہ سنا دیتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے کہا کہ نبی کبھی عالم اضطراب میں ہوتے ہیں, کبھی عالم انبساط میں ہوتے ہیں, کبھی غم میں ہوتے ہیں, کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, نہ جانے کب کیا کہہ دے. نبی کی ہر بات مت لکھا کرو. حضرت عبداللہ نے اتنا عرض کیا تھا, آقا علیہ السلام کا وہ چہرہ جس کو کبھی والضحیٰ سے ذکر کیا گیا ہے, وہ چہرہ جس کے صدقے میں یوسف کو حسن و جمال عطا کیا گیا ہے, وہ چہرہ جس سے خوبصورتی چاند اور سورج کو عطا کی جاتی ہے, وہ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہوتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں اکتب یا
عبداللہ، اے عبداللہ لکھ لیا کرو، وَبِعِزَّتِ رَبِّی، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میرے عالموں پر نہ جایا کرو، میں جس عالم میں بھی رہتا ہوں ہر عالم سے اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو خدا کی مرضی ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ سبحان ہر عالم میں اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو مرضی مولا ہوا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہی سرکار ارشاد فرماتے ہیں، درود کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، من صلی فصلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں فصلی اللہ علیہ عشر صلوات، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، ایک اعتراض کی بات آپ کے ذہنوں میں پہنچی ہوگی کہ مولانا نے لفظ امتی استعمال کیا ہے تو کیا ہمارے علاوہ دیگر لوگ ہیں وہ امتی ہیں، وہ اگر پڑھ لیں گے کیا انہیں بھی یہ ثواب ملے گا؟ تو میرے مسلمان، میرے بزرگوں، میرے لوگوں، اے جلسگاہ میں تشریف رکھنے والوں، سنو سنو، سرکار علیہ السلام کے جو فرامین ہیں، جو افضلیت پر ہیں، فضیلت پر ہیں اور جو نجات پر ہے، مغفرت پر ہے، وہاں پر امت سے مراد امت اجابت ہوا کرتی ہے۔ امت کی 2 قسمیں، امت کی کتنی قسمیں؟ امتی وہ بھی ہیں، امتی ہم بھی ہیں، فرق ہے۔ امت کی 2 قسمیں ہیں، امت اجابت اور امت دعوت۔ جس تک اسلام کی دعوت پہنچی اس نے قبول نہیں کی، لیکن جانتا ہے کہ مذہب اسلام ایک مذہب ہے، اس نے قبول نہیں کی تو وہ امت دعوت ہے۔ اور ایک وہ جس تک اسلام پہنچا اس نے قبول کر لیا یا اسلامی ماحول میں ہی پیدا ہوا اور اسلام کے ماحول میں پرورش پایا، اس کے لیے بولتے ہیں امت اجابت۔ واہ واہ واہ۔ تو ہم اور آپ الحمدللہ امت ایجابی ہیں، اجابت والے۔ یہ حدیث ہم اور آپ کے لیے ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں وَرُفِعَتْ لَهُ عَشَرُ دَرَجَاتٍ، کہ اس کے 10 درجوں کو بلند کر دیا جاتا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشَرُ خَطِیئَاتٍ، کہ 10 بار رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اور 10 درجوں کو بلند بھی کیا جاتا ہے۔ اسی ایک مرتبہ درود کی برکت سے اس کی 10 خطاؤں کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، چاہے ہم قربانی کریں، چاہے ذکر کریں، چاہے نماز پڑھیں، اذان پڑھیں، ہر عمل کے آگے پیچھے درود پڑھ دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہ دعا پرندہ ہے۔ کیا ہے؟ پرندہ۔ آپ کی دعا پرندہ ہے، لیکن یہ جان لیجئے اس پرندے کو جب تک پر نہ لگے ہو وہ پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے۔ اور پرندے کے پر کیا ہے؟ وہ درود ہے جو آپ پڑھا کرتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے ولی کا، غوث کا، قطب کا، امام کا پہرا، درے رسول پر ہے کس اہتمام کا پہرا، میری نمازوں کو شیطان چھو نہیں سکتا،
لگا ہے اس پر درود و سلام کا پہرا۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنہیں درود یاد نہیں ہے یاد کرنا چاہیے، آسان الفاظ میں پڑھ سکتے ہیں آپ میرے ساتھ ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور اس ارشاد میں ہمیں غموں سے نجات کا سبب بھی ہے، ہمیں مغفرت کی بشارت بھی ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا امتی درود کی کثرت کرتا ہے، درود پڑھتا رہتا ہے، تو اس درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کو مغفرت عطا کر دی جائے۔ القول البدیعی کتاب کا نام ہے، بہت مشہور، صفحہ نمبر ہے 395۔ فرماتے ہیں، اور یہ فرمان کسی عام کا نہیں، آقا علیہ السلام کے حضرت علی داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کے بیٹے حضرت امام حسین، ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، ان کے بیٹے حضرت امام باقر، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبی پاک علیہ السلام کی ذات متبرکہ پر اس شعبان کے مہینے میں، یعنی ماہ شعبان میں درود پڑھتا ہے، اور درود کی کثرت اس کی 700 مرتبہ ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کو فرشتوں کے ذریعے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کا سبب بنا کر قبر میں بھیج دیتا ہے، قبر میں بھیج دیتا ہے۔ اور ارشاد کا خلاصہ ہے، کیونکہ وقت کم ہے، خلاصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد خدا کے حکم کے بموجب فرشتے اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے ہم عشق رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان پر درود بھی پڑھا کریں، ہم ان سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، تاکہ ہم جو مانگیں وہ بھی عطا کر دیا جائے، جو نہ مانگے رسول کے صدقے میں وہ بھی عطا کر دیا جائے۔ بس آخری بات صحابی رسول ہے حضرت حذیفہ، عصر کی نماز نبی کے پیچھے پڑھتے ہیں اور ماں کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ماں سے عرض کرتے ہیں اماں مجھے اجازت دے کہ مغرب کی نماز آج نبی کے پیچھے ادا کر لوں۔ آقا علیہ السلام کے اس نوجوان صحابی حضرت حذیفہ کی ماں فرماتی ہے بیٹا تم خوش نصیب ہو، تمہیں تو اس نبی کا زمانہ ملا ہے جس کی لوگ خواہش رکھا کرتے تھے، اس نبی کے پیچھے ابھی بھی نماز پڑھ کے آئے ہو، اب اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کرتے ہیں اماں آج ایک نیا کام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ کہ اماں میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو نبی کے پیچھے میں آج مغرب کی نماز پڑھ لوں، اور نماز پڑھنے کے بعد نبی کا دامن تھام لوں، اپنے لیے بھی بخشش مانگ لوں، ماں آپ کے لیے بھی بخشش مانگ لوں۔ یہ صحابیہ ہے، آج کل کے وہ لوگ نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی مغفرت نہیں عطا کر سکتے۔ صحابیہ مسکراتی ہیں، فرماتی ہیں حذیفہ اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو سن، اگر اس نبی نے بخشش کر دی، اس نبی نے مغفرت عطا کر دی تو خدا ہم پر ضرور کرم فرمائے گا، جاؤ تمہاری ماں تمہیں بخوشی تمہیں اجازت دیتی ہے۔ حضرت حذیفہ اٹھتے ہیں، ماں کے قدموں کو چوم کر اٹھتے ہیں اور اب جھومتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ مؤذن اذان مغرب
پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تکبیر ہوتی ہے، نبی نماز مغرب پڑھاتے ہیں، نماز سے آقا علیہ السلام فارغ ہوئے، صحابہ اکرام نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نبی مصلی پر تشریف فرما ہے۔ میرے سنی مسلمانوں سنو سنو، اترولی کے نوجوان اور بزرگ اور تمام علماء اور حفاظ سنو، نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر صحابہ چلے گئے، حضرت حذیفہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نبی اب میری طرف دیکھیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا، مؤذن نے عشاء کی اذان پڑھ دی، آقا علیہ السلام کے صحابہ آئے، نبی نے تکبیر ہوئی تو نماز پڑھائی اور تمام صحابہ پھر چلے گئے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حذیفہ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کی گھڑی کافی طویل ہو جاتی ہے۔ آپ سوچئے، ذرا غور کیجئے، کوئی عالم صاحب ہے یا مثال کے طور پر آپ کے مدرسے کے صدر المدرسین ناظم اعلیٰ قاری ولی محمد صاحب کسی بچے کو پیچھے بٹھا کر اس کی خواہش کو سننے کے لیے انتظار کراتے رہے تو وہ انتظار زیادہ دیر تک نہیں کرے گا، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عرض کر دے گا کہ حضور میری بات سن لیجئے۔ لیکن آپ سب لوگ حضرات بیٹھے رہیں اور علماء کرام اسٹیج والے کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں، باقی مجمع سب لوگ بیٹھے رہیں، مجمع میں سب لوگ بیٹھے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی صغیر احمد صاحب قبلہ، حضرت مولانا غلام سرور رضا صاحب قبلہ، حضرت مفتی فرقان احمد صاحب قبلہ، حضرت الحاج قاری محب علی صاحب قبلہ، حضرت الحاج قاری محب علی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، اترولی کے تمام مسلمانان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ منبر نور پر علماء اکرام کا جمع غفیر موجود ہے اور مزید علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا فرقان صاحب قبلہ، مولانا آپ کے ہر دل عزیز علامہ مولانا غلام سرور صاحب قبلہ اور دیگر علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں۔ آپ ان کے چہروں کی زیارت کریں اور ثواب حاصل کریں۔ محترم حضرات، میں اپنی بات مکمل کروں کیونکہ وقت کافی کم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام کا نوجوان صحابی حضرت حذیفہ مغرب سے عشاء تک انتظار کرتے ہیں کہ نبی میری طرف دیکھیں گے تو نبی سے اپنی بات رکھوں گا۔ عشاء کی نماز بھی ہو گئی، صحابہ چلے گئے، حذیفہ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کی گھڑی طویل ہوتی گئی، حضرت حذیفہ بیٹھے ہیں، رات کا سناٹا ہو گیا، پوری مسجد میں کوئی تیسرا نہیں ہے۔ آج اصول بدل گئے، نبی کا یہ طریقہ تھا کہ نماز کے بعد کبھی کسی کی حالت پوچھتے تھے، کسی کی خبر گیری کیا کرتے تھے، لیکن آج حذیفہ دل میں کچھ آرزو لے کر آئے تو نبی نے توجہ چھوڑ دی، کسی سے پوچھا بھی نہیں، کسی سے بولے بھی نہیں، کسی کی خبر بھی نہیں لی، کسی کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں کیا۔ حضرت حذیفہ پیچھے بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، رات کا سناٹا ہو گیا۔ محترم حضرات، ہو کا عالم ہے، حضرت حذیفہ پیچھے بیٹھ کر سوچ رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں آئی کہ حذیفہ کیا بات ہے، کیا نبی تجھ سے ناراض ہے؟ آج تو اپنے دل میں خواہش لے کر آیا، نبی تیری طرف توجہ نہیں کر رہے، کیا تیری یہ دعا مکمل نہیں ہوگی، یہ خواہش مکمل نہیں ہوگی؟ اسی عالم میں رونا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے، رخسار پر ہوتا ہوا آنسو داڑھی سے گزر کر سینے پہ گرتا ہے، دل جواب دیتا ہے، اے حذیفہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، تو جس نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے یہ وہ نبی ہے کہ اس نبی کی بارگاہ سے کوئی تہی دامن لوٹتا نہیں، کوئی خالی دامن واپس نہیں جاتا ہے۔ ابو بکر کو صداقت ہو، چاہے حضرت
عمر کی عدالت ہو، چاہے حضرت عثمان کو سخاوت ہو، چاہے علی کی شجاعت ہو، یہ سب اسی نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ حضرت حذیفہ کی امید بنتی ہے، ٹھارس بنتی ہے، انتظار کرتے ہیں، رات کا سناٹا چھا چکا ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں، نبی اچانک اپنے مصلے سے کھڑے ہوتے ہیں اور آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حذیفہ چاہتے تھے کہ نبی کو روکوں، اپنی بات عرض کر دوں، لیکن فوراً آیت کریمہ یاد آ جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آواز کو تم نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ حضرت حذیفہ بھی کھڑے ہو گئے، آواز روک لی گئی، حضرت حذیفہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، نبی اب آگے بڑھ رہے ہیں، حضرت حذیفہ بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آگے نبی بڑھتے گئے، پیچھے حذیفہ ہے، ابھی تک نہ نبی نے حذیفہ سے پوچھا ہے کیا بات ہے، نہ حضرت حذیفہ نے کسی کے ذریعے یا خود سے کچھ عرض کیا ہے، کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے، نبی آگے بڑھے، حضرت عائشہ کی چوکھٹ پر پہنچتے ہیں اور اپنا قدم چوکھٹ کے اندر ایک قدم اندر کرتے ہیں، ادھر قریب تھا، حضرت حذیفہ کی چیخ نکلتی، حضرت حذیفہ کی چیخ نکلنے کے قریب تھی، اتنے میں سرکار دو عالم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام اسی حالت میں، اسی کنڈیشن میں اپنا رخ حذیفہ کی طرف کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے حذیفہ کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں بھی بخش دیا، تمہاری ماں کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی کی ذات ہے، ہمیں اس کی دنیا میں بھی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ ہم درود پڑھیں گے، نبی کی برکتوں سے وہ درود ہمیں قبر میں بھی فائدہ دے گا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرشتوں کے ذریعے درود قبر میں پہنچایا جاتا ہے اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتوں قبر میں درود لے جاؤ، یہ درود مردے کو جس نے درود زندگی میں پڑھا اس کی دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، یہ نہیں کہ کریں گے، ایک بار کر دی دو بار کر دی، کرتے رہیں گے اور فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے مومنو درود کی عادت ڈالو، درود ہمہ وقت پڑھا کرو، ہر جگہ پڑھا کرو، جب موقع ملے درود پڑھ دیا کرو، کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ آپ چاہے مائک پر پڑھیں، چاہے بغیر مائک کے پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، خاموشی سے پڑھیں، کسی کو سنا کر پڑھیں، کسی کو دکھا کر پڑھیں، کسی کو جتا کر پڑھیں، جس عالم میں بھی آپ پڑھیں گے اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ تو اس عبادت کو اپنائیں جو ریاکاری سے محفوظ ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے صدقے خوب درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔